تو دوستو آج ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین قومی امن کمیٹی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ جناب سید حسن عسکری صاحب۔ سر جسٹ ٹائم آپ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی قومی امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ اتفاقاً بنے ہیں یا آپ کی محنت رنگ لائی؟ آپ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنے؟ سیاست میں بھی آپ کی جو وابستگی ہے وہ بہت تیز ہے، تو سر مستقبل میں آپ سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے چانسز ہیں سیاست میں آنے کے؟ سر آپ نے سٹی 42 نیٹ ورک نیوز کا وزٹ کیا، کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے علاقہ تحصیل پیر محل کی سیاسی و سماجی شخصیت، معروف بزنس مین اور چیئرمین قومی امن کمیٹی ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ جناب سید حسن عسکری صاحب۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سر ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بہت شکریہ۔ تو سر آج ہم آپ سے جانیں گے آپ کی موٹیویشنل سٹرگل سٹوری کہ آپ نے یہ مقام عزت و کامیابی کیسے حاصل کی، کتنی محنت کی اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ تو ہے ہی مشکلات کا نام، ویسے ہی اس میں شاید کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے تو چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے۔ تو مسئلے مسائل زندگی کا حصہ ہیں، اس میں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ۔ کسی کو کوئی مشکل آتی ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے یہ ویری کرتا ہے، فرق یہیں پہ آتا ہے۔ انسان جو اپنی زندگی بناتا ہے اس میں فرق صرف یہیں پہ ہے کہ ایک ایکشن ہوا ہے اور اس کا ریئیکشن اس نے کیا دیا ہے۔ تو دو انسان مختلف ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی لائف ہے۔ سر ہم یہ بات بخوب طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے سید فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن پیشے کے لحاظ سے آپ کے جو والد محترم تھے وہ کیا کام کرتے تھے؟ میرے والد محترم پیشہ، اگر تو پیشے کو ہم سمجھیں کہ ایسی چیز جہاں سے انسان ارن کرتا ہے یا کچھ کماتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ ذمہ دار تھے جو پیشہ ہے، وہیں سے ان کی جو ہے وہ انکم آتی تھی۔ لیکن ویسے سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ وہ بڑے ایکٹیو انسان تھے، وہ سالس تھے، ستھی تھے۔ یہ پنچایت کے بہت بڑا نام تھا ان کا ایریا میں، سید ظہور حسین شاہ، تو وہ ان کا ایک علیحدہ سے کام تھا۔ سر آپ نے اپنے والد محترم کی زندگی سے کیا سیکھا؟ میرے والد صاحب ایک کثیر جہتی شخصیت تھے، ان کی زندگی سے شاید میں اگر بیان کرنے لگوں تو کچھ دن مجھے لگ جائے میں بیان کرتا رہوں، اور میں ابھی ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلوؤں کو خود بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں تعلیم میں رہا اور شہر اپنے گاؤں سے باہر رہا، مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کرتا۔ لیکن میرے والد صاحب کو اگر شخصیت سے سیکھا ہے تو ان سے ہم نے سچ سیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو جو وہ انسانیت سیکھی ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ان کے مسئلے مسائل میں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ہر انسان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ بچے تھے، بڑوں کے ساتھ بڑے تھے، وہ ایک ملٹی جو ہے نا وہ انسانیت تھے۔ تو سر آپ کا جو تعلق ہے اس علاقے سے ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہر وہ جائز کام ممکن ہو چکا ہے جو ماضی میں ناممکن تھا، لیکن آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے جو آج بھی ان ترقیاتی کاموں سے محروم ہے جو ایک عام علاقے کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو سر جب آپ اپنے بچپن میں تھے تو آپ کا علاقہ تو اس سے بھی پیچھے تھا، تو آپ نے خود کو ایک قابل انسان کیسے بنایا؟ ماشاءاللہ یہ آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو علاقے ہیں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے دیہی علاقے جو بنیادی سہولیات ہیں ان سے بہت ابھی بھی محروم ہیں۔ آپ اگر پنجاب کو دیکھیں تو شاید پنجاب میں تو بہت کچھ بہتر ہو چکا ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس بجلی ہے، یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ گیس تک پہنچ چکی ہے گاؤں میں۔ طبی سہولیات کی ابھی بھی کمی ہے ہمارے ان سارے دیہی علاقوں میں۔ تو جو وہ وقت تھا ہمارے بچپن کا، اس میں تو بہت زیادہ کمی تھی۔ ہم لوگ آپ دیکھیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جس طرح بسیز تھیں، ہم یہاں سے شہر پڑھائی کے لیے جایا کرتے تھے 7, 8, 10 کلومیٹر کا ڈسٹنس کر کے، تو ہم یہاں سے ایک اڈا بوڈن موڑ وہاں پہ گئے، وہاں پہ جا کے سائیکل پارک کرتے تھے، اس کے بعد ہم بس کے ساتھ کئی دفعہ لٹک کے جایا کرتے تھے، اور کہیں پہ اندر جگہ ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، لیکن اسکول پہنچا کرتے تھے۔
تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اب تو بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں. مشکل وقت تھا یہ ایسا ہی ہے, لیکن جس نے محنت کی ہے وہ لوگ آگے نکلے ہیں. تو سر آپ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ میں پیر محل میں پیدا ہوا تھا. سر آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ ہم 2 بہن بھائی ہیں, ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک میں. سر آپ نے کب, کہاں سے اور کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں نے یہاں سے میٹرک کیا, یہ جو ہمارا نواحی گاؤں ہے 664/5 گاؤں پہ, یہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا. اور اس کے بعد میں چلا گیا جھنگ, وہاں سے میں نے ایف ایس سی کیا. ایف ایس سی کے بعد بہاولپور سے میں نے بی فارمیسی کیا. اس کے بعد لاہور سے میں نے ایم بی اے کیا. تو یہ تعلیم تھی, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18 ایئرس کی ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کی تھی. سر جب آپ اسٹوڈنٹ دور میں تھے تو کتنے محنتی تھے اور کیسا انسان بننے کے خواہش مند تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ محنتی ہونا جو ہے وہ تو بڑی مختلف بات ہے. جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی ان کو کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن والدین کی محنت, ان کا جو انہوں نے ہمارے اوپر ٹائم دیا, وہ روز ہم سے پوچھتے تھے کہ آج تم لوگوں نے کیا کام کیا, تمہارے پیپر کیسے ہوئے. کلاس کے ٹیچرز کے ساتھ وہ ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے. تو ہمیں جو ہے انہوں نے اس طرف لگایا کہ آپ تعلیم پہ دھیان دو, آپ کے مارکس اچھے آنے چاہیے, آپ آگے بڑھیں. یہ والدین کی محنت تھی. لیکن یہ ہے کہ آج تو دور کافی بہتر آ چکا ہے. اب تو تعلیم جو ہے وہ آپ حکومت اتنی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ بچے جو ہیں وہ پڑھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر نہ کر سکیں تو شاید ہی ہماری بدقسمتی ہو. سر بچپن میں آپ کیسا انسان بننے کے خواہش مند تھے؟ خواہش تو انسان کو ہمیشہ ہی بہت اچھا بننے کی رہتی ہے. میرا شوق پہلے تھا میں فوج میں چلا جاؤں یا ایئر فورس میں چلا جاؤں, لیکن قسمت جو ہے وہ انسان کو کہیں اور لے جاتی ہے. میرا بی فارمیسی میں ایڈمیشن ہوا تو میں پھر فارماسیوٹیکل کی فیلڈ میں آ گیا. لیکن یہ ہے کہ بایولوجی میں میرا انٹرسٹ تھا, تو میں اس وجہ سے اس طرف بھی میں کامیاب رہا اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. سر جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کے گھریلو حالات کیسے تھے؟ آج کا دور پھر بھی کمرشل دور ہے. آج شاید ہم بہت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں جو اس وقت نہیں ہوتا تھا, اور تعلیم کے اخراجات ہمیشہ سے ہی آپ کی جو چادر ہے اس سے باہر ہی رہتے ہیں. تو ہمیں پڑھانا لکھانا یہ والدین کے لیے ایک مشکل کام تھا, اور اس دور میں فائنانسز ارینج کرنا آپ کی تعلیم کے, آپ کے ہاسٹلز کے, اگر آپ شہر سے باہر ہیں, یہ ایک مشکل کام تھا اور مشکل دور تھا. لیکن ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری. تو انسان جب ہمت نہیں ہارتا, کرتا ہے کچھ اپنے لیے, ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے آگے. اچھا سر, اتنے مشکلات کو آپ نے برداشت کیا, آپ نے فیس کیا, تو آپ ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنے؟ بزنس بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. جب میں نے ایم بی اے کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو بزنس ہے, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بچے کو نوکری نہیں مل رہی, اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ اپنا کوئی چھوٹا سا کام یہاں پہ شروع کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ انکم آ جائے گی. تو بزنس ایک ایسی چیز ہے جہاں سے آپ خود روزی کماتے ہیں اور لوگوں کی روزی کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ لوگوں کو نوکریاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے ایم بی اے کیا تو اس میں کچھ سبجیکٹس ایسے تھے جس میں انٹرپرنورشپ ایک سبجیکٹ ہے, یا اس میں جو فائنانس کے سبجیکٹس ہیں, اکاؤنٹس کے سبجیکٹس ہیں, انہیں سمجھا, اس سے مجھے زیادہ موٹیویشن ملی. تو میں جاب چھوڑ کے میں نے اپنا بزنس شروع کیا, اور الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو سر جو لوگ کسی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں, کام فرسٹ ٹائم اگر فیل ہو جاتا ہے, فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم, تو وہ کام کو خیر آباد کر دیتے ہیں. جبکہ محنت جو ہے, محنت تو یہ کہتی ہے کہ اف وی ڈو ناٹ ون دا ریس, اگر آپ ریس میں فیل ہو جاؤ تو وی شوڈ ٹرائی اگین اینڈ اگین از ناٹ ڈسگریس. اسٹرگلنگ اگین اینڈ اگین از ناٹ ڈسگریس, کہ بار بار کوشش کرنا رسوائی نہیں ہے. تو سر ان کو کیا میسیج دو گے جو ہمارے سینئر بھائی جو کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم انہیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اور وہ کام کو خیر آباد کر دیتے ہیں؟ تو اپنا بزنس کو سکسیس بنانے کے لیے, اپنے کاروبار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہیں کیا میسیج دو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. اگر آپ اپنا مقصد سیٹ کر لیں اور کہیں میں نے اس مقصد کو اچیو کرنا ہے, یا میں نے یہ کام جو ہے میں نے اس لیول پہ پہنچنا ہے یا خود کو لے کے جانا ہے, تو پھر پریشانیاں, مسائل, ناکامیاں تو زندگی کا حصہ ہیں, وہ آتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناکامیوں کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, تو وہ ہمت ہار گئے. لیکن اگر ان میں کانفیڈنس, ہمت اور یہ چیزیں ہوں تو پھر وہ اس ناکامی سے سیکھتے ہیں.
اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں. پہلے تو غلطیوں کو انالائز کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی کہاں پہ ہیں, اس میں نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے میں ناکام ہوں, اور ایک جو ساتھ والا تھا وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ غلطی کو انالائز کر کے پھر اس کا ازالہ کر کے اس کو دوبارہ سے جب کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا تھا, وہ ہوا نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. ایسا نہیں. تو سر جسٹ ٹائم سیاست میں بھی آپ کی جو وابستگی ہے وہ بہت تیز ہے. تو سر مستقبل میں آپ سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے چانسز ہیں سیاست میں آنے کے؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ چانسز ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ عبادت ہے. صحیح بات. اگر اچھے لوگ سیاست میں آئیں گے تو ہمارا ملک تبھی ترقی کرے گا. اگر ہم ایسے سمجھیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے ناکارہ پرزے اور جو فارغ لوگ ہیں ہم ان کو کہیں کہ آپ سیاست کر لو, باقی ہم تو پیسہ کمائیں گے یا یہ کاروبار ہی کریں گے, تو پھر آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ آخر میں آپ کو رول کرتے ہیں, آپ کے لیے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اہم فیصلے. میں مثال کے طور پہ میرا فیصلہ غلط ہوگا تو میرے بزنس کو نقصان ہوگا, لیکن اگر سیاستدان کا فیصلہ غلط ہوگا تو قوم کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے. تو اگر سمجھدار اور عقل مند اور سیانے لوگ آپ کی پولیٹکس میں آئیں گے تو وہ قوم کے لیے بہتر ہوگا. آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کریم جو ہے وہ پولیٹکس میں کام کر رہی ہے. یورپ میں, امریکہ میں آپ دیکھیں گے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ جو ہیں وہ پولیٹکس میں آئے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ ابھی کلچر نہیں آیا. وہ آنا چاہیے کہ اچھے لوگ پولیٹکس میں آئیں, لوگوں کی بہتری کا سوچیں, جن کے پاس علم بھی ہو, جن کے پاس کام کرنے کا جذبہ, صرف جذبہ بھی نہیں چاہیے ہوتا, اس کے ساتھ اس کا سکل بھی ہو, انہیں پتہ بھی ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تو سیاست اس طرح سے نہیں ہے, ہونی چاہیے ویسے. اچھا سر, ہمارے ملک کی جو آبادی ہے 22 کروڑ عوام ہے الحمدللہ. ہمارے سیاستدان جو ہیں جب وہ لائیو ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھتے ہیں, صحافی صاحبان ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور جو سوالوں کا جواب ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے ملک کے ساتھ یہ کیا, آپ نے ملک کے ساتھ یہ کیا, آپ نے ملک کو لوٹا, آپ نے ملک کو لوٹا. تو سر ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے, ہمارے سیاستدان ان کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ ہماری اسٹوڈنٹ جنریشن کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ یار آپ یہ کر رہے ہو, یہ وہ کر رہے ہو؟ یہ کیا سر میسیج ہے, آپ کچھ بتاؤ گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ التہام تراشی کی سیاست سے نکلنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم پہلے مطلب ہماری جو سیاسی جو پولیٹیکل ایلیٹ جسے میں کہتا ہوں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں بتا رہے. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ اپنی کارکردگی بتائیں. وہ اپنی کارکردگی بتائیں. یا ذاتی حملوں تک سیاست رک جاتی ہے اور یا اسی الزام تراشی پہ کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر پاور ملی ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے قوم کے لیے کیا کیا, اور یہی ہونا چاہیے. سر ہمارا ملک جو ہے وہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے. تو سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ اسلامی سیاست ہونی چاہیے یا شر پسند والی, اپنی انا والی, ذاتی اختلافات والی سیاست ہونی چاہیے؟ کون سی سیاست ہونی چاہیے ہمارے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان میں؟ صرف کارکردگی سیاست ہونی چاہیے. اسلامی سیاست, مذہبی سیاست, یہ صوبائیت, نسلی تعصب, قومیت, برادری ازم, ہم تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی بھی. لوگ اس بات پہ ووٹ لیتے ہیں کہ تم میری برادری کے ہو. یہی تو ہماری ناکامی ہے. ہماری کامیابی تو تب ہے ہم جب کارکردگی کی بات کریں. میں نے آپ کو اگر کوئی کام دیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے, اور آپ اس کا جواب میں مجھے آ کے بتائیں کہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا ہم عمر ہوں, میں آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا, بھائی مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک کام دیا ہے, آپ اس کام کا جواب دیں کہ کیا آپ نے وہ کیا ہے یا کیسا کیا ہے. تو سیاستدان کارکردگی کی بیس پہ ہونا چاہیے. سر ہمارا ملک الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے, اور جو اسلام ہے وہ پیار محبت والا دین ہے, اتحاد و اتفاق والا دین ہے. وہ ایسا دین ہے, ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنوں کو تو اپنا سمجھتے ہیں, لیکن ہمارا جو دین ہے وہ دوسروں ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا درس دیتا ہے. اسلامی زاویہ ہے, اس زاویے کے حساب سے سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسلام نے تو خدمت کا نام دیا ہے. اگر آپ خلفائے راشدین کو یا آپ جو اسلامی حکمران گزرے ہیں ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ صرف عوامی خدمت کر رہے تھے, اور ان لوگوں نے اپنی ذات کو پیچھے کر کے خود سادہ زندگی گزار کے. حضرت علی جو ہیں وہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ سوکھا ہوا اس کو پانی میں ڈبو کے بھی کھا لیا کرتے تھے, حکمران تھے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام نے تو سادگی کا درس دیا ہے، اور حکمران کو تو خاص طور پہ کہ آپ سادگی کی زندگی گزاریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے گھوم پھر کے کہ کارکردگی ہی سب کچھ ہے۔ سر جسٹ ٹائم آپ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کی قومی امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ اتفاقاً بنے ہیں یا آپ کی محنت رنگ لائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا اور کچھ بھی خالصتاً ہماری محنت سے نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے آپ کے لیے حالات ایسے بنتے ہیں، آپ کو کبھی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، آپ کو اس سرکل میں رسائی ملتی ہے، وہ آپ کی محنت بھی ہوتی ہے اور آپ کی لک بھی ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ہی اتفاقاً ہے اور نہ ہی میری خاص طور پہ محنت ہے۔ ہاں، اس ذمہ داری ملنے کے بعد کی جو محنت ہے وہ ضرور سامنے آئے گی، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے بعد کیا کیا۔ تو آپ کتنی سنجیدگی سے اس عہدے پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کو کریٹ کریں۔ ہم لوگوں کے بین المسالک بھی اور بین المذاہب بھی، اقلیتوں کے حقوق، انسانی حقوق، اس پہ کام کریں۔ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تنظیموں کو ساتھ ملاتے جائیں اور لوگوں کو کام کرواتے جائیں۔ سر آپ نے سٹی 42 نیٹ ورک نیوز کا وزٹ کیا، کیوں کیا؟ وہ ایک دوست تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو ہم جو ہیں وہ سٹی 42 کا ہیڈ کوارٹر دکھاتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ ہم وہاں پہ گئے، انہوں نے ہمیں پورا دکھایا کہ یہاں سے 6-7 چینل جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا سٹی 41 ہے، اس کے علاوہ روہی ہے، سٹی 42 ہے، لنڈن کا ایک چینل ہے سٹی 44، وہ بھی وہ چلایا جا رہا ہے وہاں سے۔ ایک میرے خیال میں ابھی کراچی کا انہوں نے شروع کیا ہے، تو اس کی اوپننگ سیرمنی میں بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا۔ تو وہ انہوں نے اپنا پروڈکشن سسٹم، اپنے اسٹوڈیوز، ہر چیز انہوں نے دکھائی کہ کیسے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، کیسے۔ وہ ایک ٹیکنیکل قسم کا وزٹ تھا جو کہ انہوں نے ہمیں دوستوں کو وہاں پہ دکھایا۔ آپ نے وزٹ کیا، آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، اور بلکہ تھوڑے ریسورسز کے ساتھ بہت بڑا نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب لوکل نیوز کو بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ نیشنل نیوز سے ہٹ کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ میرے شہر کی خبر جو ہے وہ ٹی وی پہ آئے۔ تو جو سٹی نیوز نیٹ ورک جنہوں نے یہ چیزیں، یہ بیڑا اٹھایا ہے، بہت کامیاب جا رہے ہیں۔ تو سر جب آپ کو چیئرمین قومی امن کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ فیلنگ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ اس کو ریکگنیشن ملی ہے یا کوئی عہدہ ملا ہے، لیکن ساتھ میں ایک ذمہ داری کا احساس بھی آتا ہے جو کہ آپ کے اندر رہتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت ہیوی ذمہ داری آ گئی ہے، تو اس کو آپ نے نبھانا ہے، وہ ساتھ میں رہتا ہے۔ سر آج آپ کے جو والدین ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اگر آج وہ حیات ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے کہ ہمارے بیٹے کو اللہ پاک نے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر والدین میرے حیات ہوتے تو بہت خوش ہوتے، اور انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں ابھی جہاں پہ ہیں ہم، والدین کی محنت، ان کی دعائیں اور ان کی مخلصی جو ہمارے ساتھ تھی، اس کی وجہ سے ہی ہم جہاں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شاید ہماری محنت بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، تو انسان جو ترقی کرتا ہے وہ والدین کی دعاؤں سے ہی کرتا ہے۔ سر جو لوگ خاص طور پر ہماری نوجوان جنریشن اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، ان سے بدتمیزی کرتی ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ والدین کی غور سے سنو، اگر تم والدین کی غور سے سنو گے تو کل تمہیں زمانے کی نہیں سننی پڑے گی۔ تو سر اس کے ریلیٹڈ کوئی میسیج دیجیے، جو لوگ یا جو اسٹوڈنٹس اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز تو ہے ادب، تو وہ تو بہت ضروری ہے، والدین کا ادب کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، والدین کہیں پہ غلط بھی ہوں تو اگر آپ نے ان کو غلط کہنا ہے تو اس کا بھی طریقہ الگ ہے، وہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کسی دوست کو کہہ دیں تم غلط کہہ رہے ہو، آپ نے اس کا کہنے کا طریقہ الگ ہے۔ آپ کہیں گے ابا جان میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، آپ دیکھیں، کریں، بتائیں مجھے۔ تو یہ والدین کی نافرمانی کرنا، بے عزتی، استغفر اللہ کو اس طرح کی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ دیتا ہے، نہ ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، اگر آپ نے مراد پانی ہے، اپنے آپ کو سکسیسفل کرنا ہے، تو آپ کو بڑوں کی اور والدین کی خاص طور پہ عزت کرنا ہوگا۔
سر آپ کے والد محترم نے کوئی آپ کو ایسی نصیحت کی ہو جو کامیابی کے ریلیٹڈ ہو اور آپ نے ریئل میں پایا ہو کہ یار میرے والد محترم نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا یہ کام کرنا تو کامیاب ہوگا، کوئی ایسی بات؟ میرے والد صاحب تعلیم کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس تھے، اور صرف میری تعلیم نہیں، وہ اپنے علاقے میں مختلف اور بچوں کی تعلیم کے لیے بھی بہت سیریس رہتے تھے. اور میرے علاقے میں آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کے بعد ان سے ملوا بھی دوں گا. وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے شاید تعلیم چھوڑ دی تھی درمیان میں، کسی کام پہ لگ گئے تھے، کسی ہنر کو سیکھنے میں لگ گئے تھے، کسی نے موٹر سائیکل کی کسی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیا، کسی نے فرنیچر میں. تو میرے والد صاحب نے ان کے والدین کو ڈانٹا کہ آپ اس کو پڑھائیں. اور وہی بچے آج پڑھ کے کوئی ٹیچر بنا ہوا ہے، کوئی کسی اچھی جاب پہ سرکاری پہ لگا ہوا ہے، اور وہ آج بھی میرے والد صاحب کو دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ تعلیم کے لیے ہمیں اس طرف فوکس کروایا اور ہمیں موٹیویٹ کیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. تو میرے والد صاحب کا میرے بارے میں سب سے زیادہ بڑا فوکس یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. کامیابی اور ناکامی آپ کی زندگی میں اگر آپ صرف پیسے سے تولتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے بعد میں کوئی کام کیا، آپ نے پیسہ کمایا نہیں کمایا، لیکن اگر آپ کی شخصیت میں نکھار ہوگا یا آپ کو بات کرنے کا طریقہ آئے گا تو وہ تعلیم کے ساتھ آئے گا، ویسے نہیں آ سکتا. آپ مختلف زبانیں تعلیم سے سیکھتے ہیں، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں. تعلیم دیتی ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی تعلیم کے ریلیٹڈ. سر جو میرا چینل ہے وہ چینل بھی اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ ہے، تو سر ہم آپ سے تعلیم کے ریلیٹڈ بھی کچھ سوالات جانیں گے. سر کامیابی کس میں ہے، تعلیم میں یا ہنر میں ہے؟ دیکھیں، ہنر بہت ضروری ہے آپ کا گھر چلانے کے لیے، آپ کی روزی کمانے کے لیے، لیکن تعلیم جو ہے وہ بیسک چیز ہے. پہلے تعلیم آئے گی پھر ہنر آئے گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کھلے ہیں جنہوں نے تعلیم کو اور پیشے کو جو ہے وہ مکس کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک بیسک تعلیم جو ہے اس کے بعد لوگوں کو پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں. جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، آپ دیکھیں سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جا رہا ہے، پلمبنگ کا کام سکھایا جا رہا ہے، الیکٹریسٹی کا سکھایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے ڈپلومہ جات کروائے جاتے ہیں میٹرک کے بعد، ڈپلومہ ان الیکٹریکل، کیمیکل، میکینیکل، یہ بھی پروفیشنل تعلیم میں آتا ہے. ہنر سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس سے پہلے آپ کو تعلیم لینا ضروری ہوتی ہے. اگر آپ انجینئرنگ کی کتاب ہی نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کے ہجے ہی نہیں کر سکتے، آپ کو میں اردو میں کچھ لکھ کے دوں اور آپ اسے پڑھ نہ سکیں، تو پھر آپ ہنر کیسے سیکھیں گے؟ اور اگر آپ نے ہنر صرف دیکھ کے سیکھنا ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. آپ کو اگر آپ چاہیں کہ دنیا کے ساتھ چلیں اور دنیا میں جو ریسرچز اور نئی چیزیں آئی ہوئی ہیں تو آپ کو تعلیم بہت ضروری ہے. سر ہنر جو ہے وہ 2% اور تعلیم 1% ہے نا؟ ہنر کا وقت بعد میں آتا ہے، تعلیم کا وقت پہلے ہے. ہنر بھی ضروری ہے لیکن بعد میں. ہمیں زیادہ فوکس کس چیز پہ کرنا چاہیے؟ ان والدین کو میسیج دو جو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں، کیونکہ آپ کا بھی الحمدللہ دیہات سے تعلق ہے، میرا بھی دیہات سے تعلق ہے. ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار جب نوجوان کوئی بچہ اڑان پکڑتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، تعلیم سے بچے بھاگتے ہیں، تعلیم سے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو والدین کہتے ہیں یار چھوڑو ان کو کام پہ لگاؤ، انہوں نے نہیں پڑھنا ہے. تو سر تعلیم آپ ان کو میسیج دو، ہمارے ان دیہاتی بھائیوں کو، کہ تعلیم میں کتنی اڑان ہے اور ہنر میں کتنی اڑان ہے. دیکھیں، دنیا میں ایک پورا سسٹم بنا دیا گیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں آج کے، وہ FSC کرتے ہیں. آپ کی جو ہے وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اسے کہتے ہیں ہم لوگ، انٹرمیڈیٹ جسے آپ کہتے ہیں. انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن لینے کے بعد وہ پروفیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں. FSC کے بعد یا FA یا FSC کے بعد وہ اس میں جاتے ہیں جہاں پہ ہنر سکھایا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی MBBS کرتا ہے تو FSC کے بعد کرتا ہے، B فارمیسی کرتا ہے FSC کے بعد کرتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے FSC کے بعد کرتا ہے. تو تعلیم آپ کی کم از کم یہاں تک ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ ہنر کی طرف جاتے ہیں. اب پہلے میں نے ایک بات کی ہے، موٹر سائیکل کے مکینک کی بات کی. ایک مکینک ہے جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ پرائمری بھی نہیں ہے، اور گیا ہے اور کسی مکینک کے پاس جا کے سیکھ لیا اور موٹر سائیکل کا کام شروع کر دیا. لیکن ایک اور مکینک بھی ہے، وہ ہے جس نے FSC کیا، اس کے بعد مکینیکل انجینئرنگ کی، BSc مکینیکل انجینئرنگ کیا، 4 سال کی ڈگری، اور وہ ہونڈا فیکٹری میں جاب کر رہا ہے. اب ہونڈا والے اس سے ریسرچ کروا رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اس انجن میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کہ یہ پیٹرول کم کھائے،
یا یہ پولوشن کم کرے, یا اس کے اخراجات کیسے کم ہو سکتے ہیں, ہمارے اخراجات فیکٹری کے, تو وہ بھی مکینک ہے. تعلیم سے یہ ہوا کہ وہ بہت اوپر چلا گیا. آج اگر دنیا لوگ سیاروں تک پہنچ گئے, خلا تک پہنچ گئے, تو تعلیم کی وجہ سے پہنچے. اگر ہم ہنر کو وقت سے پہلے شروع کر دیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو سر تعلیم حاصل کرنے کے ریلیٹڈ ہماری نوجوان جنریشن کو, ہمارے بھائی بہنوں کو جو چھوٹے ہیں, جو بڑے ہیں, جو کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, یا پرائمری میں, مڈل میں, ہائی حصہ میں, سر ان کو کوئی میسیج دیں. تعلیم آپ کی شخصیت بناتی ہے, تعلیم آپ کو نکھار دیتی ہے, تعلیم آپ کا جو ذہن ہے اس کو وسیع کرتی ہے. یہ غلط سوچ ہے کہ میں اگر یہاں پہ فار ایگزامپل اگر میں تعلیم حاصل کر کے اپنی فارمنگ بھی کروں نا, تو میں ان لوگوں سے بہت اچھی کروں گا جو تعلیم یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوچنا کہ میں نے تعلیم حاصل کی اب تو میں نے نوکری کرنی ہے, میں نے کوئی کام نہیں کرنا, یہ بھی غلط سوچ ہے. اگر آپ نے فارمنگ بھی کرنی ہے تو آپ تعلیم حاصل کر کے آ کے کریں گے تو آپ جدید طریقوں سے کریں گے, آپ نئی چیزیں سیکھیں گے. آج میں ابھی فارمنگ سے وابستہ ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی, اور یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے زمینوں کے حالات کیا ہیں. اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتہ کہ آپ کی زمین میں نائٹروجن کی ضرورت ہے, کیلشیم کی ضرورت ہے, میگنیشیم کی ضرورت ہے, بوران کی ضرورت ہے, امونیا کی ضرورت ہے, کیا ڈالنا ہے, کس طرح اس کا تجزیہ کروانا ہے, یہ تعلیم یافتہ بندے کو پتہ ہوگا. آج ہمارے پاس زراعت کی کمپنیوں کے ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں اور بس جو انہوں نے کہہ دیا ڈال دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں, تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. بچوں کو چاہیے کہ پہلے تعلیم حاصل کریں, اپنی تعلیم مکمل کریں, اس کے بعد کوئی کام کرنا کریں. بھلے آپ یہاں پہ مویشی پالیں, لیکن آپ ان لوگوں سے بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے جو کہ غیر تعلیم یافتہ ہیں. سر آج آپ کامیاب ہیں, اللہ نے آپ کو کامیاب کیا, آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں, آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. انسان سب سے پہلے تو تعلیم جو ہے اس کا ذہن, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے, ذہن کو کھولتی ہے. تو آپ کا ذہن وسیع ہوتا ہے, اور زندگی کی اچھا اور برا ہونا صرف آپ کے ذہن کی پیداوار ہے. میں ایک سادہ سی چارپائی پہ لیٹا ہوں اور میں مطمئن ہوں, تو شاید میں اس سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں کہ میں کسی بہت بڑے عالیشان محل کے اندر اے سی میں بیٹھا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں پریشان ہوں اور مجھے نیند کی گولی کھانا پڑ رہی. میں اس سے بہتر ہوں اگر میں ایک عام چارپائی پہ خوش خرم زندگی گزار رہا ہوں. تعلیم نے جو ہے وہ انسان کو یہ سب کچھ سکھایا ہوتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, کیا کرنا ہے, دنیا کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ تو ضروری چیز ہے. سر آپ ہمارے علاقے کے ہو, آپ کے کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جو آپ کے کلاس فیلو تھے لیکن تعلیم حاصل نہیں کی, آج ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میرا خیال ہے اگر وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو میں سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے, ان کی زندگی صحیح گزر رہی ہے. لیکن تعلیم کا کسی بھی میں دوست سے ملتا ہوں, وہ یہ ضرور مس کرتا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کی. جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے, آپ یقین کریں, تعلیم یافتہ بندے سے یہ نہیں پوچھا جاتا تم کس ذات سے تعلق رکھتے ہو, تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا باپ کیا کرتا تھا. تعلیم یافتہ بندہ اگر کسی بڑے شہر میں, نیو یارک جیسے شہر میں بیٹھے ہیں لوگ, اور امریکہ میں بیٹھے ہیں, برطانیہ میں بیٹھے ہیں تعلیم یافتہ لوگ, وہاں پہ آکسفورڈ سے پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پہ بڑی بڑی اپنے بزنسز رن کر رہے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں. تعلیم یافتہ بندے سے یہ نہیں پوچھا جاتا. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو طبقاتی نظام ہے نا, وہ اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے. جس نے تعلیم حاصل کی, آپ خود سوچیں گے, وہ کوئی ڈپٹی کمشنر لگا بیٹھا ہے پیچھے اس کے, آپ اس کو کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کی ماں تو شاید مالٹے بیچا کرتی. سر زندگی میں فرق ہے, جو لوگ پڑھے ہیں پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں, جو لوگ نہیں پڑھے بس کامیابی شاید ان کو کام کے حساب سے, پیسہ کے حساب سے شاید مل گئی ہو, لیکن جو تعلیم نے آپ کو سکھانا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچتا. سر مزہ تعلیم میں ہے. بالکل. تو دوستو, میرے نبی مقدس کا, سید الاولین کا, سید الآخرین کا فرمان عالی شان ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو بھائیو, ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا سمندر ہے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. بھائیو, یہ اتنا بڑا سمندر ہے, ہم 4-5 ہزار روپے کے پیچھے اپنے
اپنے ان نوجوان ان لائق بچوں کو تعلیم سے دور کر دیتے ہیں جو مستقبل میں ہمارے ملک پاکستان کا استوار بنتے ہیں۔ بھائیو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں نا، وہ تعلیم کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے گھریلو اگر حالات دیکھیں تو وہ بالکل غریب تھے۔ بہت ایسے بڑی ابراہم لنکن ماضی میں امریکہ کا پرائم منسٹر گزرا ہے، ان کے والد جو تھے وہ موچی تھے، جوتیاں سیتے تھے۔ وہ کائیوں کیسے کامیاب ہوئے؟ تعلیم کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ تو بھائیو ہمیں جو رجحان ہے وہ تعلیم کی طرف دینے چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سر ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، اپنے انکل مار عامر حراج صاحب اور بڑے بھائی سید کیسر شاہ گیلانی شاہ صاحب کی وساطت سے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ جی بہت شکریہ جی، انہوں نے مجھے بہت دفعہ کہا اور میرے پاس ابھی ٹائم ملا تو میں نے آپ کو پہلی فرصت میں کہا کہ آ جائیں۔ تو سر میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، گفتگو اچھی لگی، ذوق نظر اچھا لگا، مدتوں بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اپنے چھوٹے بھائی سلیم رب نواز حراج کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔